بزم احسانی لٹائے گی بہاریں دین کی، حق کی پھیلائے گی دنیا میں ہر ایک جا روشنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ بہت بہتر ہوں گے۔ آج آپ سے بات کرنی ہے ایک عمارت کے بارے میں، جو عمارت صرف ایک عمارت نہیں بلکہ فن تعمیر کی ایک بڑی عظیم مثال ہے، ایک عظیم شاہکار ہے، جو صرف عمارت نہیں بلکہ وہ لوگوں کی دھڑکن ہے، لوگوں کی دھڑکنیں اس میں بستی ہیں، جو آج کل بہت زیادہ بحث کا مدعا بنی ہوئی ہے۔ آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا میں بات کر رہا ہوں آیا صوفیہ کے بارے میں۔ آیا صوفیہ جسے جسٹینیان فرسٹ نے 537 عیسوی میں بنوایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب جسٹینیان تعمیر مکمل ہونے کے بعد اس کو دیکھنے کے لیے آتا ہے تو اس کی خوبصورتی، اس کے فن تعمیر کو دیکھ کر اس کے منہ سے نکل جاتا ہے، اور سلیمان، آج میں نے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے ایک عظیم تعمیر بنوائی تھی جسے ہم ہیکل سلیمانی کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی ہیکل سلیمانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جسٹینیان فرسٹ نے کہا، آج میں آپ سے آگے بڑھ گیا۔ عزیز ساتھیوں، اس عمارت کے بننے کے بعد، اس آیا صوفیہ کی تعمیر ہونے کے بعد، یہ عیسائی دنیا کا مرکز بن گئی، عیسائی دنیا کی جان بن گئی۔ اس کی اتنی اہمیت تھی کہ ہر فیصلہ اسی کے اندر لیا جاتا تھا۔ یورپ کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کی تاج پوشی اسی آیا صوفیہ کے اندر ہوتی تھی۔ کوئی بڑا اہم فیصلہ ہوتا تھا، کوئی بڑا ڈیسیژن لینا ہوتا تھا تو اسی آیا صوفیہ کے اندر بیٹھ کر لیا جاتا تھا۔ آپ کی انفارمیشن کے لیے میں آپ سے عرض کروں کہ جو کروسیڈر وارز ہوئی تھی، جو صلیبی جنگیں ہوئی تھی، ان جنگوں کی پلاننگ بھی اسی آیا صوفیہ میں ہوئی تھی۔ پوری عیسائی دنیا کی جان تھا، عیسائی دنیا کا سب سے بڑا چرچ تھا، اور اسے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ وقت بدلا، حالات بدلے، اور پھر وہ دن آیا جس دن ایک 21 سال کے نوجوان بادشاہ سلطان محمد ثانی نے اس شہر کو فتح کر لیا جس شہر میں یہ آیا صوفیہ بنا ہوا ہے۔ عزیز ساتھیوں، سلطان محمد ثانی نے قسطنطنیپول کو یعنی کہ قسطنطنیہ کو 1453 میں فتح کیا۔ قسطنطنیہ وہ شہر جس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس شہر کے بارے میں ہمارے آقا، ہم سب کے داتا، ہمارے دلوں کی دھڑکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قسطنطنیہ ایک دن ضرور فتح ہوگا، قسطنطنیہ ایک دن ضرور فتح ہوگا، اور کیا ہی مبارک اس کا امیر ہوگا اور کیا ہی مبارک اس کی فوج ہوگی۔ یہ بشارت ایسی بشارت تھی کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے سبھی مسلم بادشاہوں نے، مسلم سلاطین نے کوششیں کی، لیکن یہ حصہ تھا سلطان محمد کا۔ اور جب آپ نے اس شہر کو فتح کیا، قسطنطنیہ کو فتح کیا، اس دن کے بعد سے دنیا آپ کو سلطان محمد فاتح کے نام سے جاننے لگی۔ سلطان محمد فاتح صرف 21 سال کے تھے جب انہوں نے قسطنطنیپول کو فتح کیا تھا۔ عزیز ساتھیوں، جب قسطنطنیپول فتح ہوا تو آیا صوفیہ
سلطان کی ملکیت میں آ گیا. اس زمانے کے رواج کے مطابق جس شہر کو یا جس جگہ کو کوئی بھی فوج فتح کرتی تھی اس کی پوری پراپرٹی، پوری ملکیت اس فوج کی اور اس کے بادشاہ کی ہوا کرتی تھی. قسطنطنیہ کو سلطان محمد نے فتح کیا، پورا شہر، یہاں تک کہ آیا صوفیہ ایک خطہ یہ سلطان محمد کی ملکیت بن چکی تھی. لیکن آیا صوفیہ کے وقار کا احترام کرتے ہوئے سلطان محمد فاتح نے پادریوں کو بلایا اور لوکل کرسچنز کو بلایا اور ان کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ آپ مجھے آیا صوفیہ بیچ دیں. ایک بادشاہ جس کی وہ ملکیت تھی اس کے باوجود وہ پادریوں سے، عیسائیوں سے کہہ رہے اسے آپ مجھے بیچ دیں. انہوں نے ہاں کیا اور پھر سلطان نے اس مسجد کو خریدا اور جو پیسہ لگا، جو اماؤنٹ خرچ ہوا، اسے مسلمانوں کے بیت المال سے نہیں لگایا بلکہ اسے اپنی جیب سے، اس کی جو اپنی سیونگز تھی اس سیونگ سے انہوں نے قسطنطنیہ کو، آیا صوفیہ کو خریدا. اور خریدنے کے بعد اسے اپنی ملکیت میں نہیں رکھا بلکہ اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور اسے مسجد میں تبدیل کر دیا. آپ اگر ابھی آیا صوفیہ کو دیکھیں تو اس کے چاروں طرف آپ کو مینار دیکھیں گے. یہ مینار پہلے نہیں تھا. جب سلطان محمد فاتح نے اس کو فتح کیا تو آپ نے اس کے چاروں طرف مینار لگوائے. اچھا، جب یہ آیا صوفیہ مسجد بن گئی تو اس آیا صوفیہ نے مسلم تہذیب پر بہت اثر ڈالا. آج ہماری مسجدوں میں آپ کہیں بھی دیکھیں، دنیا کے کسی مسجد میں جائیں تو آپ کو مسجدوں میں گنبد کا کانسیپٹ نظر آئے گا. آیا صوفیہ کی فتح سے پہلے ایسا کانسیپٹ نہیں تھا اپنے یہاں، لیکن آیا صوفیہ کے گنبد کو دیکھ کر جو بھی مسجدیں تعمیر ہوئی اس زمانے سے لے کر اب تک ہر جگہ آیا صوفیہ کی گنبد کی کاپی کی جاتی ہے اور اس جیسا گنبد بنایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے گنبد بنایا جاتا ہے. تو آیا صوفیہ کا مسلم تہذیب پر ایک بڑا خاص اثر ہے. جب آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کیا گیا، یقیناً یہ دن عیسائی دنیا کے لیے بہت مایوس کن، بہت دردناک اور تکلیف دہ دن تھا. ظاہر ہے وہ عمارت، وہ چرچ جس میں ان کی جان بستی تھی، جس سے ان کے جذبات جڑے ہوئے تھے، جو ان کا سب سے بڑا مرکز تھا، وہ جب مسجد میں تبدیل ہو گیا تو انہیں بہت دکھ ہوا اس بات کا. خیر، وقت بڑھتا رہا، دن گزرتے رہے، یہاں تک کہ سلطنت جب عثمانیہ 1924 میں ختم ہو گئی اور پھر ترکی میں ڈیموکریسی آئی، ترکی ایک سیکولر اسٹیٹ بن گیا. تو 1931 میں آیا صوفیہ میں نماز پڑھنے کی پابندی لگا دی گئی اور پھر یہ 3 سال تک تقریباً بند رہا اور پھر 1934 میں اسے مسجد کے درجے سے ہٹا کر اسے میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا. جب یہ میوزیم بنا وہ دن عیسائیوں کے لیے، عیسائی دنیا کے لیے بڑا خوشی کا موقع تھا. انہیں تکلیف اس بات کی تو تھی کہ آیا صوفیہ ہم سے چلا گیا، لیکن انہیں خوشی اس بات کی تھی کہ کم سے کم اب وہ مسلمانوں کی اپنی جاگیر یا مسلمانوں کی اپنی پہچان نہیں رہی. عزیزان محترم، یہ ترکی اور ترکی کے عوام کے لیے، پوری مسلم دنیا کے لیے بہت مایوس کن دن تھا، بہت دردناک دن تھا. لیکن کہتے نا کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا کریم ہے. اگر کسی چیز کی جد و جہد کے لیے، کسی چیز کے لیے بہت دل سے کوشش کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتح، اس کے نصرت شامل ہوتی ہے. وہاں کے لوگوں نے دعائیں کی رب کی بارگاہ. اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب دوبارہ اس آیا صوفیہ کو میوزیم سے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا. 1 ہفتے پہلے اسی آیا صوفیہ کو میوزیم سے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا. پوری دنیا کے مسلمانوں میں خوشی کی لہر ہے. پوری دنیا کے مسلمان ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردوغان صاحب کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں. عزیز ساتھیوں، جہاں ایک طرف خوشی ہے، جہاں پہ ایک طرف الاس کی لہر ہے، وہیں پر عیسائی دنیا کے لیے ایک بار پھر
تکلیف کا باعث بھی ہے۔ عیسائی دنیا کی طرف سے ایون کی جو سیکولر اسٹیٹس ہیں، جو سیکولر کنٹریز ہیں، انہوں نے بھی اس پر رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے ترکی کے اس اقدام کو، اس فیصلے کو غلط ٹھہرایا اور کہا کہ آیا صوفیہ جو کہ ترکی کے سیکولرزم کی سب سے بڑی پہچان تھی، آپ نے اس پہچان کو آج ختم کر دیا۔ عزیز ساتھیوں، لوگ ہیں، کچھ نہ کچھ تو باتیں کرتے ہی رہیں گے۔ آپ کچھ بھی کریں، لوگ باتیں کریں گے، خیر ان کو کرنے دیں۔ لیکن یہاں ایک تکلیف کی بات اور بہت سرپرائزنگ بات میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان اپنی کسی مذہبی شناخت کے لیے یا مذہبی یادگار کے لیے یا اپنے بزرگوں کی یادگار کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ان کے لیے احتجاج کرتے ہیں، تو پھر پوری دنیا اسے سیکولرزم کے خلاف مانتی ہے، اسے مسلمانوں کی کٹرتا مانتی ہے۔ لیکن اگر کبھی مسلمانوں کی چیزوں کو، اسلامک یادگاروں کو تباہ کیا جاتا ہے، برباد کیا جاتا ہے، اس وقت سیکولر لوگ، سیکولر پڑھے لکھے لوگ، سیکولر اسٹیٹ، سیکولر کنٹریز، سیکولر لوگ کوئی بھی اس بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کو پتا ہے پچھلے سال 2019 میں فلسطین کی ایک مسجد کو جانوروں کی رہنے کی جگہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ ایک مسجد تھی، اسے آپ گرجا گھر بناتے، کچھ اور بناتے، ایک باعزت جگہوں سے بناتے تو کم سے کم یہ قابل قبول ہو جاتا، لیکن اسے اتنی بےعزتی کی جگہ میں تبدیل کر دیا گیا کہ وہاں پہ جانور رہنے لگے، ان کے رہنے کی جگہ بنا دیا گیا۔ کتنی دردناک بات ہے، لیکن آپ کو بتائیں کسی نے بھی اس پر بات نہیں کی۔ قلعۃ الحمراء، اسپین کی یادیں، اسپین میں مسلمانوں کے عروج و کمال کی داستانیں، مسلمانوں کے عروج و کمال کی داستانیں، سب کو گرجا گھر میں تبدیل کیا گیا، میوزیم میں بدلا گیا، تباہ کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا۔ عزیز ساتھیوں، بہت دردناک واقعے تھے سب، لیکن آپ کو پتا ہے کسی بھی سیکولر قلم نے اس پر اپنی روشنائی خرچ نہیں کی، کسی بھی سیکولر کنٹری نے اس پر بات نہیں کی۔ آپ انڈیا کی بات کریں، انڈیا میں بے شمار ایسی جگہیں ہیں، بے شمار ایسی جگہیں۔ بابری مسجد تو بڑا فوکس نام ہے، بڑا اچھلا ہوا نام ہے، وہاں کی بات سب جانتے ہیں، لیکن اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں آپ کو سینکڑوں ایسی مثالیں ملیں گی جہاں مسجد کو تباہ کر دیا گیا، یا اسے مندر میں تبدیل کر دیا گیا، یا اسے برباد کر دیا گیا۔ عزیز ساتھیوں، ہمارا دل روتا ہے، لیکن کوئی بھی سیکولر قلم، سیکولر مائنڈ والا، سیکولر بندہ اس پر آواز اٹھانے کے لیے اور بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، غم نہ کریں، تکلیف نہ اٹھائیں، ٹینشن نہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم زوال کے دنوں سے گزر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہر شام کے بعد ایک صبح ہے، ہر تاریکی کے بعد ایک صبح ہے۔ یقیناً ہماری بھی صبح ہوگی، ہمارا بھی دن آئے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم بھی اپنے عظمت کے جھنڈے دوبارہ لہرائیں گے۔ بس ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص، ہر بندہ اپنے اپنے حصے کا کام کرے، خود کو مضبوط کرے، آنے والی نسلوں کو مضبوط کرے، ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو پڑھائے لکھائے اور ان کو صحیح معنوں میں سچا مسلمان بنائے۔ انشاءاللہ آنے والا وقت ہمارا ہوگا۔ شکوے ظلمت شمس سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کے شمع جلاتے جاتے، بس اپنے حصے کے شمع جلاتے جانا ہے۔ انشاءاللہ ہماری قوم کا مستقبل بہت روشن ہوگا انشاءاللہ۔ بس انہیں باتوں کے ساتھ آپ سب کو اللہ کی امان میں چھوڑتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔